بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، ہم احمد ندیم قاسمی کی غزل پڑھ رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے 4 اشعار کمپلیٹ کیے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ شعر نمبر 5 دیکھیے۔ تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا، ورنہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا۔ پیمانے وفا کا مطلب ہوتا ہے وفا کا پیمانہ۔ اب اس شعر میں اس کا مفہوم دیکھیے۔ اے میرے محبوب، تجھ سے وفا کا وعدہ میرے راستے میں رکاوٹ بنا، ورنہ خیال تھا کہ اپنی مرضی سے جب چاہوں گا خود کو ختم کر دوں گا۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہے میرے محبوب، چونکہ میں نے تیرے ساتھ وفا نبھانے کا جو وعدہ کیا ہے، میں صرف اسی کی وجہ سے زندہ ہوں۔ شاعر نے محبوب کے ساتھ ایک ساتھ جینے اور ایک ساتھ مرنے کا وعدہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے درمیان وفا نبھانے کا جو وعدہ ہوا تھا، اب وہ میرے ارادے میں ایک رکاوٹ بن گیا ہے، ورنہ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی مرضی سے جب چاہوں گا مروں گا، ورنہ زندہ رہوں گا، لیکن اب میں اپنی مرضی کے بغیر بے وقت مرنا چاہتا ہوں اور تیرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے وفا کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے کہ محبت کی راہ بہت کٹھن اور دشوار ہوتی ہے۔ محبت ایک آگ کا دریا ہے جسے ڈوب کر جانا پڑتا ہے، اور شاعر کو بھی اس راہ میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کٹھن راہ سے گزرتے ہوئے بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں نے شاعر کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ اب شاعر ان حالات سے تنگ آ کر شاعر چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منہ موڑ لیں، لیکن شاعر کو جب اپنے محبوب کے ساتھ کیا گیا وعدہ یاد آتا ہے تو پھر وہ اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرتے دم تک اپنے محبوب سے وفا کرے گا۔ اب وہ اگر زندگی سے یوں ہی منہ موڑ لیتا ہے تو یہ سراسر اس کے وعدہ خلافی ہو جائے گی، اس کو اپنے وعدے سے پھرنا ہوگا۔ اس لیے شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ جب بھی مرنے کا خیال شاعر کے دل میں آتا ہے تو صرف ایک ہی خیال اس کے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے، وہ محبوب سے وفا کا وعدہ ہے۔ اگر وہ اس وعدے سے پھر جاتا ہے تو یہ محبت کے آداب کے خلاف ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر یہ قدم میں اٹھاتا ہوں تو یہ محبت کے میدان میں رسوائی کا سبب بنے گا۔ اس لیے شاعر یہ خیال اپنے دل سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس کے برعکس شاعر کو محبوب کی طرف سے جفا کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایک حوالے کا شعر نوٹ کر لیجئے۔ وفا میں ثابت قدم نکلنا، فدائے عشق حبیب ہوتا۔ وفا میں ثابت قدم نکلنا، فدائے عشق حبیب ہوتا۔ یہ کامیابی ہے عاشقی کی، یہی تو خوش نصیب ہوتا۔ یہ کامیابی ہے عاشقی کی، یہی تو خوش نصیب ہوتا۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی، مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، مجھ کو ملتا بھی کیا سزا کے سوا۔ عزیز طلبہ، آپ کو یقیناً یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔
چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ چارہ ساز دکھوں کا علاج کرنے والے، اور سنور جائیں، سنورنا، نکھر جانا۔ اس شعر کا مفہوم ہے میرا معیار چارہ سازوں سے مختلف ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا معیار چارہ سازوں سے مختلف ہے، میں جتنے زیادہ زخم کھاؤں گا اتنا ہی زیادہ نکھرتا چلا جاؤں گا۔ اس شعر میں شاعر اپنے غم کی کیفیت کو کچھ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جب غم اور مصیبت سے گزرتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ غم کا بوجھ اس کے کمزور اور ناتواں کندھوں کو مزید جھکا دیتے ہیں، اور یوں مسلسل مصائب سے انسان گھبرا جاتا ہے، اور انسان کو اپنے حواس وہ کھو دیتا ہے، اور اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اور دوسری طرف غموں کا علاج کرنے والے چارہ سازوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ غم اور دکھ سے پرہیز بہتر ہے، ان سے بچ کر چلنا چاہیے، ان سے بچ کر چلنا ہی اچھا ہے، کیونکہ یہ انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر مرجھا دیتے ہیں۔ لیکن شاعر غم سے مرجھاتا نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں مسکراتا رہتا ہے، اور شاعر کا معیار دنیا کے دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے، اور چارہ ساز کرنے والوں سے بھی، چارہ سازی کرنے والوں سے بھی بالکل جدا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ غم اور مصائب اور دکھ انسان کو صرف اسی وقت مرجھا دیتے ہیں جب انسان خود ہار مان لیتا ہے۔ جیسے حضرت واصف علی واصف نے کہا تھا کہ پریشانی یہ نہیں کہ یہ پریشانی آ گئی، پریشانی تو یہ ہے کہ انسان پریشانی کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتا ہے۔ اسی طرح شاعر یہ سمجھاتے ہیں ہمیں کہ وہی لوگ شکست کھاتے ہیں جو شکست کھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ اس کا معیار یہ ہے کہ غم، مصائب اور دکھ انسان کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں، اور یہ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان اگر ثابت قدم رہے تو وہ اپنی منزل مراد کو پا لیتا ہے۔ اس لیے یہ آزمائشیں، یہ مصائب، یہ تکلیفیں انسان کے اوپر اس لیے نہیں آتی کہ انسان تھک کر ہار مان کر بیٹھ جائے، بلکہ یہ مصائب، یہ مشکلات انسان کو آگے بڑھنے کا درس دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ عزیز طلباء ایک حوالے کا شعر نوٹ کیجیے۔ ہے غم زندگی نہ ہونا راضی، ہے غم زندگی نہ ہونا راضی، دوسرا مصرع، مجھ کو عادت ہے مسکرانے کی، مجھ کو عادت ہے مسکرانے کی۔ ایک اور شعر، غم سے بکھرا نہ پائمال ہوا، غم سے بکھرا نہ پائمال ہوا، میں تو غم سے ہی بے مثال ہوا، میں تو غم سے ہی بے مثال ہوا۔ عزیز طلباء، اب چلتے ہیں آخری شعر کی طرف۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں میں ندیم، زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو گھر جاؤں گا۔ شمع کی مانند، یہاں پہ ایک شمع کے ساتھ زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیے، اے دوست میری زندگی شمع کی مانند ہے،
اگرچہ میں جل کر بجھ جاؤں گا اور لیکن صبح کر جاؤں گا۔ اب اس شعر میں شاعر اپنی زندگی کے حوالے سے خود کو شمع سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی ایک شمع کی مانند ہے جو رات بھر جلتی رہتی ہے، اپنی روشنی سے اندھیرے کو شکست دیتی رہتی ہے اور راستہ بھولنے والوں کو راستہ دکھاتی رہتی ہے۔ آخر کار خود بجھ جاتی ہے لیکن تب تک صبح طلوع ہو چکی ہوتی ہے۔ اردو شاعری میں شمع کی مثال بہت سے شعراء نے مختلف حوالوں سے دی ہے، اور یہ مثال عام ہے کہ شمع ایک وجود ہے جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دیتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے اور لیکن دوسروں کو راستہ دکھاتی ہے اور انہیں منزل تک لے جاتی ہے۔ شاعر اسی لیے اس شعر میں اپنے لیے شمع کی تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہ زندگی کا فلسفہ ہے کہ زندگی ایسے گزارو کہ یہ دوسروں کے کام آ سکے۔ رات کی تاریکیوں میں شکست کھانے کی بجائے اس کا مقابلہ کرو، اندھیرے کے مقابلے پر اپنی روشنی سے لوگوں کو راستہ دکھاتے رہو، خود قربان ہو جاؤ لیکن دوسروں کو صبح کی منزل تک لے جاؤ۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ میں بھی ایک شمع کی طرح جلتا ہوں اور اپنی تحریروں سے، اپنے کلام کی روشنی سے لوگوں کو راستہ دکھاتا جاؤں گا، اور اس لیے اگرچہ میں ایک دن فنا ہو جاؤں گا مگر مجھے اپنے مٹنے اور ختم ہونے کا کوئی غم نہیں اور کوئی پرواہ نہیں۔ چونکہ میں ایک بڑے مقصد کی خاطر قربانی دے رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ خود کو جلانا اور قربانی دینا ضرور ایک دن رنگ لائے گا، اور میری موت کے بعد جو سحر اور صبح طلوع ہوگی وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہوگی۔ عزیز طلباء، یہ شعر بھی آپ کو یقیناً بہت اچھا سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کے لیے حوالہ جات کے اشعار میں یہ شعر آپ نوٹ کر لیجئے۔ لوگ وہی جہاں میں اچھے ہیں، لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس کے علاوہ ایک اور شعر بھی ہے، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ عزیز طلباء، آج غزل کے اشعار مکمل ہوئے، اور اب ہم چلتے ہیں اس کی ایکسرسائز پہ، مشق پہ۔ اس کا پہلا سوال، غزل کا مقطع اور مطلع غزل کا پہلا شعر ہوگا اور مقطع غزل کا آخری شعر ہوگا، اور ان دونوں اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں، اور آپ انہی اشعار کی مدد سے دوبارہ تشریحات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس غزل کے قوافی لکھیے۔ تو اس غزل کے قوافی قافیہ کی جمع، اور قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں۔ اس میں ہے جو قافیہ دیکھیے، اتر، کدھر، بکھر، جدھر، گزر، اور اس کے بعد سنور، کر، وغیرہ، یہ اس کے قوافی ہیں۔ اعراب لگائیں۔ اعراب کے لیے میں تلفظ ادا کروں گی، آپ نے اس کے اعراب لینے ہیں۔ سمندر، صحرا، معیار، شمع، صبح۔ شعر کی تشریح، کوسچن نمبر 4، ان اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں، اور دوبارہ سے آپ اس شعر کی طرف جا سکتے ہیں۔
क्वेश्चन नंबर 5, तेरा दर छोड़ के और किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। दो अल्फाज जो तहरीर में बिल्कुल यकसा हों लेकिन एराब में फ़र्क हो, तजनीसी मुअर्रफ कहलाते हैं। दर्जैल दर्जा बला शेर में घर तजनीसी मुअर्रफ है जो दो बार अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुआ है। दो अल्फाज जो तहरीर में बिल्कुल यकसा हों लेकिन एराब में फ़र्क हो, तजनीसी मुअर्रफ कहलाते हैं। दर्जा बाला शेर में लफ्ज़ घर तजनीसी मुअर्रफ है जो दो बार अलग अलग मानों में इस्तेमाल हुआ है। दो ऐसे अशार लिखें जिनमें तजनीसी मुअर्रफ मौजूद हो। अशार नोट कर लीजिए। मैं बुलाता तो हूँ इसको मगर ए जज्बाए दिल, मैं बुलाता तो हूँ इसको मगर ए जज्बाए दिल, इस पे बिन बन जाए कुछ ऐसी के बिन आए ना रहे। बन और बिन इसमें सनत तजनीस मुअर्रफ की एग्जाम्पल है। इसी तरह एक और शेर आप नोट कर लें। ये भी ना पूछा कभी सियाद ने, ये भी ना पूछा कभी सियाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। तो इसमें रहा एक ज़बर के साथ है और एक रिहा रेक ज़ेर के साथ। तो ये दोनों इस तरह ये अशार जो हैं सनत तजनीस मुअर्रफ की मिसालें हैं। उसके बाद आप अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। गज़ल के आखिरी शेर में तशबीह इस्तेमाल हुई है, इसके अरकान तशबीह बयान करें। इसमें तशबीह देखिए जो है वो शेर की तरफ अगर हम देखते हैं, आखिरी शेर गज़ल का, ज़िंदगी शमा की मानिद जलाता हूँ नदीम, बुझ तो जाऊँगा मगर सुबह तो घर जाऊँगा। तो इसमें ज़िंदगी जो है वो मुशब्बा है, शमा मुशब्बा बिही और की मानिद हरफ तशबीह और इसका रोशनी जो है वो वजह तशबीह है या ज़िंदगी का तूफ़ान। और गर्ज़ तशबीह जो है वो शायर अपने बारे में ये बताना चाहते हैं कि वो भी शमा की मानिद तकलीफ़ें उठाते हैं और दूसरों को रोशनी फ़राहम करते हैं। तो इस तरह ये अरकान तशबीह आपने नोट कर लिए होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7, गज़ल के मुताबिक दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखें। शायर ने अपने लिए कौन सा इस्तारा इस्तेमाल किया? इसका आंसर है शायर ने अपने लिए दरिया का इस्तारा इस्तेमाल किया है जो ज़ाहिरी तौर पर तो फना हो जाता है लेकिन दरअसल समंदर में शामिल होकर वो अब्दी ज़िंदगी पा लेता है। इसी तरह सहरा में बिखरने से क्या मुराद है? सहरा में बिखरने से मुराद है कि शायद जब महबूब के घर को छोड़ देगा तो बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह रेत के ज़र्रे हवा में हर तरफ बिखर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह शायर भी बिखर जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 देखिए। तीसरे शेर में शख्स का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तीसरे शेर में शख्स का लफ्ज़ महबूब के लिए इस्तेमाल हुआ है। शायर ने अपने महबूब से मुखातिब होकर कहा कि ए महबूब, मैं तुझसे जुदा होकर हर तरफ तुझे ही पाऊँगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर की मौत में कौन सी चीज़ हाइल है? शायर की मौत में महबूब से किया हुआ वफ़ा का वादा रकावट बन रहा है। जब भी इसके दिल में मरने का ख्याल आता है तो हमेशा महबूब से किया हुआ पैमाने वफ़ा याद आ जाता है और वो इसकी मौत के लिए रकावट बन जाता है। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन देखिए। ज़ख़म खा कर संवरने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वही लोग ज़ख़म खा कर ज़ख़म से शिकस्त खाते हैं जो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, लेकिन शायर का मियार इनसे मुख्तलिफ है। गम, मुसीबतें और दुख इंसान को पहले से ज़्यादा मजबूत करते हैं और ये ऐसी आजमाइशें होती हैं जिनमें अगर इंसान साबित कदम रहे तो वो अपनी मंजिल मुराद को पा लेता है।
آج عزیز طلباء ہماری یہ غزل احمد ندیم قاسمی کی مشقی سوالات کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔